بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس 8th. I am your English teacher Ma'am Noreen. Let's start your English book today. The first lesson is tolerance of the Rasul sallallahu alaihi wasallam. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو و درگزر یا ان کی بردباری یا قوت برداشت. Paragraph number 1. Tolerance means to bear pain or hardships with patience. برداشت کا کیا مطلب ہے یا عفو و درگزر کا کیا مطلب ہے؟ برداشت کرنا درد اور سختیاں صبر کے ساتھ. It also means to bear things. اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ چیزیں برداشت کرنا you don't like جو آپ پسند نہیں کرتے. For example, مثال کے طور پہ when you are in a position to take revenge. جب آپ اس حالت میں ہوتے ہیں کہ آپ بدلہ لیں but you don't do so لیکن آپ ایسا نہیں کرتے. You are displaying tolerance. تو آپ ٹالرنس کا یا قوت برداشت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. The greatest tolerance was practiced by our رسول صلی اللہ علیہ وسلم. عظیم ترین بردباری کا مظاہرہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. پیراگراف نمبر 2. The رسول is a model of tolerance. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قوت برداشت یا عفو و درگزر کا ایک نمونہ ہے. He never wished ill for anyone. انہوں نے کبھی بھی کسی کا برا نہ چاہا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ said that the رسول صلی اللہ علیہ وسلم never took revenge upon anyone. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. ابو سفیان was the worst enemy of Islam. ابو سفیان اسلام کا بدترین دشمن تھا before he became a Muslim. مسلمان ہونے سے پہلے. At the conquest of Makkah. فتح مکہ کے موقع پر the رسول صلی اللہ علیہ وسلم not only forgave him. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اسے معاف کیا but also honored him. بلکہ اس کی عزت افزائی بھی کی by declaring amnesty for those who took refuge in his house. ان لوگوں کے لیے جو اس کے گھر میں پناہ لیں عام معافی کا اعلان کر کے. Now guys look at these two paragraphs. ہم نے ٹینسز کیے, آپ کو ایکسپلین کیے. آپ کو اب نظر آ رہا ہے کہ جہاں پہ ڈو ڈونٹ کا یوز ہے وہاں آپ نے کرتا تا ہے تی ہے یوز کیا. آر ڈسپلینگ آئی این جی کنٹینیوس آپ کا آ گیا. جہاں آپ کی سیکنڈ فارم یوز ہوئی ہے آپ پریکٹسڈ کہہ لیں, آپ وشڈ کہہ لیں, آپ ٹک کہہ لیں, آپ نے وہاں پہ برا نہیں چاہا, مطلب آپ کا پاسٹ ٹینس وہاں پہ یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے. آنرڈ, فارگیو, ٹک. Now come to your third paragraph. When the رسول صلی اللہ علیہ وسلم went to طائف to preach Islam. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے اسلام کی تبلیغ کے لیے, the people there تو وہاں کے لوگوں نے threw stones at him. ان پر پتھر پھینکے. حضرت جبرائیل علیہ السلام asked the رسول. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا on the occasion of trial. اس آزمائش کے موقع پر او محمد speak. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں, بولیں. if you so wish, اگر آپ چاہیں, I destroy them, تو میں ان کو تباہ کر دوں گا. The رسول صلی اللہ علیہ وسلم replied. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, او gracious and merciful اللہ, اے رحیم و کریم اللہ, show them the right path, انہیں سیدھا راستہ دکھا. for they don't know what they are doing, کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. they don't recognize me, وہ مجھے نہیں پہچانتے. they don't know I am Muhammad, the رسول of اللہ, وہ نہیں جانتے کہ میں محمد ہوں, اللہ کا رسول. make it known to them, انہیں اس چیز کا پتہ چلا دے, انہیں یہ سمجھا دے that I am their great well wisher, کہ میں ان کا بہت زیادہ خیر خواہ ہوں. we should follow the teachings of our رسول. ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. we learn from his life. ہم ان کی زندگی سے ہم نے سیکھا. کیا سیکھتے ہیں؟ how much tolerance he practiced, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زیادہ قوت برداشت یا عفو و درگزر کا مظاہرہ کیا اپنی پوری زندگی میں. the رسول صلی اللہ علیہ وسلم showed great tolerance throughout his life. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی عظیم ترین عفو و درگزر کا مظاہرہ کیا. he even prayed for his enemies and for those who troubled him. انہوں نے حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کی اور ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے ان کو مشکلات دی. رسول said, اپنے آخری خطبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ریونج فار بلڈ شیڈ ایز واز دا کسٹم ان دا ڈیز آف اگنورینس بفور اسلام از فاربڈن. خون بہا یعنی خون کے بدلے خون, جو کہ جہالت کے دنوں میں اسلام سے پہلے کی روایت تھی, از فاربڈن, اس کو منع کیا گیا. I forgive those, میں ان کو معاف کرتا ہوں, who murdered my cousin, جنہوں نے میرے
چچا زاد کا قتل کیا ابن ربیہ کا. حضرت انس بن مالک said, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں I served the رسول of Allah for 10 years. میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال گزارے. by اللہ خدا کی قسم he never objected to anything I said or did. انہوں نے کبھی بھی جو میں نے کہا یا کیا اس پر اعتراض نہیں کی. ہمیں ایز مسلمس مسلمان ہونے کے ناطے should follow the noble example of the tolerance. ہمیں عفو و درگزر کی اس عظیم ترین مثال کو اس کی پیروی کرنی چاہیے of our رسول ہمارے رسول کی. the deterioration and conflict prevailing in the society is due to lack of tolerance. یہ بگاڑ فساد اور لڑائی جھگڑا جو معاشرے میں اس وقت عام ہوا ہے پھیلا ہوا ہے وہ درگزر کی کمی کی وجہ سے ہے. This menace can only be cured by following the noble example set by our beloved Rasul حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس خطرناک رجحان پر اس کا علاج کر سکتے ہیں, اس پر قابو پا سکتے ہیں. کس طریقے سے؟ صرف پیروی کرتے ہوئے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین یہ جو عفو و درگزر کی مثالیں ہیں ان پر. اس کے بعد بیٹا آپ لوگوں کے گلوسری ورڈز ہیں, ٹھیک ہے, کوشچن آنسرز ہیں. یہ تمام چیزیں آپ کی انگلش کے نوٹس میں موجود ہیں. کائنڈلی ان کو وہاں سے بہت اچھے طریقے سے آپ لوگ یاد کریں. صرف ایک چیز میں آپ کو ایکسپلین کر دوں, گلوسری ورڈز میں کئی ورڈز کے دو میننگز دیے گئے ہیں, تو آپ صرف سمپلی ایک بھی اس کا یاد کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے کوشچن آنسرز ہیں. دین آپ کا نیکسٹ کوشچن ہے میک ناؤنس, جو میں نے آلریڈی آپ کو اس میں دیا ہوا ہے سالڈ سلیبس میں کر کے. ڈائی ڈیتھ, ٹالریٹ ٹالرنس, پریکٹس پریکٹس, کانکر کانکویسٹ, ڈسٹرائے ڈسٹرکشن, آبجیکٹ آبجیکشن. اس کے بعد آپ کا کوشچن ہے سفکسز. پریفکسز اور سفکسز کا کانسیپٹ آپ لوگ کافی عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں, لیکن میں پھر ایکسپلین کر دیتی ہوں. پریفکسز مین ایسا ورڈ جو آپ کے لفظ کے پری مین پیچھے پہلے لفظ سے پہلے لگتا ہے, اور سفکس آپ کے جو ورڈ کے اینڈ پہ لگتا ہے. تو یہ انہوں نے سمپل آپ کو ورڈز دیے ہوئے, لونسم, لوتھسم, بودرسم, ٹربلسم, ایکسم, اور فلالیس, تھینک لیس, لالیس, ورتھ لیس اینڈ ہوپ لیس. اس کے بعد آپ کی فل ان دی بلینکس ہے جو میں نے سالڈ سلیبس میں ساری آپ کو بتا دی. ویسے آپ کے لیسن میں بھی یہ موجود ہے, آپ اس کو خود سے بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد اورل کمیونیکیشن اسکل, یہ جسٹ آپ کی اورل مطلب آپ کو بولنے کے لیے پریکٹس کے لیے. اور لاسٹ آپ کی ایکسرسائز ہے چینج دا فالوئنگ سینٹینسز انٹو نیگیٹو اینڈ انٹراگیٹو. ہی پرچیزڈ اے بک, ایگزامپل آپ کو دی ہوئی ہے ہی ڈڈ ناٹ پرچیز. جب ہم ڈڈ یوز کر رہے ہیں تو ہم فرسٹ اس پہ آ گئے فارم پہ اپنی. اور کوشچننگ میں کرنے کے لیے ڈڈ کو آپ اسٹارٹ پہ لے آئے. اس طریقے سے آپ نے یہ 5 کوشچنس کرنے ہیں, اور اس طریقے سے آپ کا یہ فرسٹ لیسن بیٹے ختم ہو گیا, ٹھیک ہے. اس کو بہت اچھے سے آپ لوگ لرن کر لیں. انشاءاللہ نیکسٹ ہم اپنا سیکنڈ لیسن کریں گے. تب تک کے لیے ٹیک کیئر, اللہ حافظ.